جو خلا ہے نا وہ تو مسند شافعی میں موجود ہے کہ خلا والی عورت دوبارہ اسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ مرد نے طلاق نہیں نہ دی، عورت نے اپنا حق استعمال کیا تھا نا، وہ خلا والا، خلا کے بعد دوبارہ اس مرد سے نئے حق مہر کے ساتھ نئی شادی ہو سکتی ہے، اور خلا والے کی عدت جو ہے وہ 1 مہینہ ہے، طلاق والی یافتہ کی 3 مہینے۔ خلا والی عورت ہے وہ کتنی دفعہ رجوع کر سکتی ہے، یعنی کہ اسی خاوند کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد دوبارہ وہ خلا لے، یہ کتنی مرتبہ ہو سکتی ہے؟ کوئی اس کی مرتبہ نہیں ہے، ہاں ظاہر ہے وہ طلاق نہیں ہے نا، خلا ہے، بڑا ٹھیٹ مرد ہے بار بار لے لینا، ٹھیک ہے تھیوری کا نہیں ہے، ایک بار واپس لے لے بڑی گل ہے جناب۔ اور اگر عورت جو ہے نا اپنے خاوند پر جھوٹا الزام لگاتی ہے اور اس سے خلا لے لیتی ہے عدالت کے ذریعے، اس کا حق ہے، اللہ کے حضور پکڑی جائے گی زبردستی۔ وہ عورت دیکھیں وہ رہنے نہیں اس مرد کے ساتھ چاہ رہی، تو اس نے ایک حربہ استعمال کیا، تو اس مرد کو کہنا چاہیے اپنا دماغ کا علاج کرا، تو کیوں رکھنا چاہنا ہے ایسی عورت جو تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، جا چھوڑ اس کو۔ عورت خلا لے گی تو اس کو حق مہر واپس کرنا پڑے گا کس کو؟ خاوند۔ میں جب آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی وہ حلال ہی اس کے عوض ہوئی ہے تو بات ختم ہو گئی، یہ کنڈیشن نہیں، وہ حق مہر تو خلا تک جانا ہی نہیں نا میرے بھائی۔ میں بتا رہا ہوں کہ عورت کو چاہیے پہلے حق مہر لے لے جس کے عوض اس کے لیے حلال ہوئی ہے، بھائی کھلا لیندی رہے، وہ تو اس کے مالک ہے، حق مہر اس کا رائٹ ہے، وہ لے لیا اس نے، اس کے عوض تو اس نے شادی کی تھی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ بعد میں طلاق ہوگی تو پیسے واپس کر دے، فیسلٹی تو آپ ویل کر چکے ہیں نا، اس کو تو آپ انڈو نہیں کر سکتے نا۔ عورت کے ساتھ جو صحبتیں کی وہ انڈو ہو سکتی ہیں کیا؟ کوئی ہے فارمولا آپ کے پاس تو بتا دیں، وہ اگر انڈو کر لیں تو آپ پھر حق مہر بھی انڈو کر لیں۔ خلا لینے اور دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ عورت کو اگر شوہر میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہے، جس کی وجہ سے اس کا شوہر کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا، تو عورت شوہر سے مطالبہ کرے کہ میرا مہر واپس لے لو اور مجھے ڈیورس دے دو۔ ہوتی وہ طلاق ہی ہے، لیکن وہ طلاق جس میں مطالبہ عورت کی طرف سے ہو اس طلاق کو خلا کہا جاتا ہے۔ یہ خلا طلاق سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مطالبہ اس میں عورت کی طرف سے ہوگا اور شوہر فری میں یہ کام اگر کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا تو عورت پیشکش کیا کرے کہ بھئی مہر واپس لے لو، اور یہ کام عدالت سے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کو عورت نے مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق چاہیے، خلا چاہیے، آپ مہر لے لو، شوہر سیریس نہیں لے رہا اس بات کو، تو عورت عدالت کا دروازہ بھی اسلام میں کھٹکھٹا سکتی ہے۔ امرأۃ خافت من بعلها نشوزا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا، وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، او اعراضاً، یا اب وہ اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا، اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں، اس کی طرف کوئی میلان نہیں، کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ نئی نویلی دلہن کی طرف ہے، او اعراضاً، جی بڑھ گیا، توجہ ہٹ گئی، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں۔ صلح سے مراد یہاں پر اپنا معاملہ طے کر کے اور عورت خلا کر لے، بس صلح خیر۔ لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا، لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا، والصلح خیر، صلح اچھی ہے۔ عدالت اگر خلا کا فیصلہ عورت کے حق میں دے دیتی ہے لیکن مرد عورت کو پنچایت یا جج کے سامنے طلاق نہیں دیتا، تو کیا شرعی لحاظ سے عورت کو مطلقہ کہا جا سکتا ہے؟ اکثر دیکھنے میں آیا کہ عدالت عورت کے حق میں فیصلہ دیتی ہے لیکن مرد انکاری ہوتا ہے، اور مرد کی کیا اوقات ہے کہ وہ انکار کرے؟ مرد انکاری ہوتا ہے، مرد بدماشی پہ اترا ہوتا ہے تو وہ بیچاری عدالت میں جاتی ہے نا۔ بڑی ہمدردی تو مردانہ اللہ دے بندے ہو، مرد بدماشی کر رہا ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی عورت ناحق مرد سے طلاق لے رہی ہے تو دنیا کے قانون میں وہ طلاق لے سکتی ہے، اور خلا اگر طلاق نہ ملے تو خلا عدالت سے لے سکتی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ جو بدماش مرد ناحق عورتوں کو طلاق دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے، دونوں طرف حق ہے۔ کسی نے ناحق طلاق دی یا کسی نے ناحق خلا لیا، دنیا میں وہ اسٹیبلش ہو جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ لے گا تو نے یہ کیوں کیا۔ ورنہ کسی عورت سے یہ حق آپ چھین نہیں سکتے کہ وہ کہ جی میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ وجہ ہی کوئی نہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس تو بڑی کڑی وجہ ہوئے گی۔ اللہ کے بندوں کو غیرت مند بنو مردو، کہ ایک عورت کہہ رہی میں تو رہنا ہی نہیں ہے، اس سے بڑی اور کیا ریزن ہوگی؟ اگلا کویسچن انہوں نے کیا کہ عدالتی خلع کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں خلع جو ہے وہ اس کی پہلے اصل یہ دیکھ لیجئے کہ اگر پیسوں کے بدلے میں شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے یہ خلع ہے، اور بغیر پیسوں کے دے تو شریعت اس کو کہتی ہے طلاق۔ اس کا مطلب ہے کہ شوہر ہی خلع کرے گا، شوہر ہی طلاق دے سکتا ہے، جج نہ خلع کر سکتا ہے نہ جج طلاق دے سکتا ہے کیونکہ وہ شوہر نہیں ہے۔ تو یہ جو کورٹ سے بعض اوقات ایک آرڈر جاری ہوتا ہے یہ نکاح کو ختم کرنے کا ہوتا ہے، یہ فسخ نکاح ہے، جیسے بھی میں نے بتایا یہ حقیقتاً خلع ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے ہاں معروف ہو گیا۔ بہرحال اب یہ جو کورٹ کا خلع ہے یہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا۔ خلع کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل طلاق سے الگ ہے۔ عورت ڈیمانڈ کریں گی مجھے خلع چاہیے، شوہر بولے گا میں نے دیا، فنش۔ اگر شوہر بولتا ہے میں نہیں دیتا ہوں تو عورت جائیں گی قاضی کے پاس، قاضی وقت کہیں گی مجھے یہ شوہر پسند نہیں ہے، ریزن ایکس وائی زیڈ، قاضی وقت بولے گا میں نے تمہارا خلع کر دیا، ختم، عورت چلے۔ خلع میں اس کو شوہر کے گھر رکنا نہیں، جس دن لی اسی دن چلے جائے اپنے والدین کے گھر، کیونکہ وہ اس کے طرف سے۔ دیکھیں مردوں کا ہے تو عورت کو ایک لائف لائن بھی ساتھ رکھو، اس کو
جب عورت کوئی تکلیف ہے تو کہا تم تو اسی دن کوئٹ ہو جاؤ, تم کو رکنے کی ضرورت نہیں. عدالت اگر خلا کا فیصلہ عورت کے حق میں دے دیتی ہے لیکن مرد عورت کو پنچایت یا جج کے سامنے طلاق نہیں دیتا تو کیا شرعی لحاظ سے عورت کو متعلقہ کہا جا سکتا ہے؟ اکثر دیکھنے میں آیا کہ عدالت عورت کے حق میں فیصلہ دیتی ہے لیکن مرد انکاری ہوتا ہے. اور مرد کی کیا اوقات ہے کہ وہ انکار کرے؟ مرد انکاری ہوتا ہے, مرد بدماشی پہ اترا ہوتا ہے تو وہ بیچاری عدالت میں جاتی ہے نا. بڑی ہمدردی تو انہوں مردانہ اللہ دے بندے ہو, مرد بدماشی کر رہا ہوتا ہے نا. اگر کوئی عورت ناحق مرد سے طلاق لے رہی ہے تو دنیا کے قانون میں وہ طلاق لے سکتی ہے, اور خلا اگر طلاق نہ ملے تو خلا عدالت سے لے سکتی ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. جو بدماش مرد ناحق عورتوں کو طلاق دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے, دونوں طرف حق ہے. کسی نے ناحق طلاق دی یا کسی نے ناحق خلا لیا, دنیا میں وہ اسٹیبلش ہو جائے گا, آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ لے گا تو نے یہ کیوں کیا. ورنہ کسی عورت سے یہ حق آپ چھین نہیں سکتے کہ وہ کہے جی میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. لوگ کہتے ہیں جی وہ وجہ ہی کوئی نہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اس تو بڑی کڑی وجہ ہوئے گی. اللہ کا بندہ کو غیرت مند بنو مردو, کہ ایک عورت کہہ رہی میں تو اڈل رہنا ہی نہیں ہے, اس سے بڑی اور کیا ریزن ہوگی؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ ایک صحابی تھے, ان کی بیوی بھی لونڈی تھی اور وہ خود بھی غلام تھے. اسلام میں رول یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے وہ اگر بیوی آزاد ہو جاتی ہے تو وہ پھر تنسیخ نکاح والا معاملہ کر سکتی ہے, اور وہ ان کی بیوی آزاد ہو گئی تو اس نے اپنے خاوند سے علادگی اختیار کر لی. اب وہ خاوند جو ہے وہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ گلیوں میں پھرتا تھا, روتا تھا, اس کی داڑھی آنسوؤں سے تار ہو جاتی تھی, ایڈا بڑا عاشق سیدھے ہو. نبی علیہ السلام کو بھی ترس آ گیا. آپ نے اس کی منکوحہ کو بلا کے کہا کہ تو دیکھ نہیں رہی تیرے خاوند کی کیا حالت ہے, تو اس کے ساتھ ہی رہ. اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ شکر ہے وہ آگے سے کوئی پاکستانی نہیں تھی, ورنہ کہ دیکھے نا جی پاکستانی ادھر کوئی نہیں تھا بیٹھا ہوا, تو ورنہ تو سیدھا سیدھا وہ کلاشن کوف چوک لاندا گستاخ. نبی علیہ السلام فرمایا نہیں میرا مشورہ ہے, حکم میں کیسے دے سکتا ہوں جب اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے. تو ان کا یا رسول اللہ میں آپ کا مشورہ نہیں مانتی, اور نہیں رہی. آپ نے بھی فرمایا ٹھیک ہے. تو ادھر لوگ خام خواہ دلیر ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا جی عدالت کا پتہ نہیں چلا, یہ بڑے ٹیٹ مرد ہوتے ہیں, عدالت ان کو سمن بھیجتی ہے, یہ خود نہیں آ رہے ہوتے ہیں. اور اگر سمن نہ بھی آ رہے ہو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف مقدمہ ہوا ہوا ہے, جان بوجھ کے پیش نہیں ہو رہے ہوتے کہ ہم کل وہ کہیں گے تو ہم تو پتہ ہی نہیں لگا, وہ اپنے آپ بھی کو دھوکا دیں ہو تسی. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا, عدالت نے بلوا کے طلاق نہیں دلوانی ہوتی. طلاق دے دی تو وہ تو پھر دوبارہ رجوع ہو ہی نہیں سکتا, خلا کے بعد تو رجوع ہو سکتا ہے. اگر خلا لے لیا نا عورت نے اور مرد نے طلاق نہیں دی ہے, اگرچہ وہ 3 طلاق کے ایکویلنٹ ہے, لیکن اس میں اسی مرد و عورت کی دوبارہ شادی ہو سکتی ہے 1 مہینے کے بعد, کیونکہ خلا کی عدت 1 مہینہ ہے اگر وہ حاملہ نہ ہو تو. یہ میرا خلا اور رجوع کے اوپر آپ لکھیں نا, خلا اور رجوع, انجینئر محمد علی مرزا, تو کلپ کھل جائے گا, اس میں نے ساری باتیں کی ہیں. تو عدالت کے پاس مجبوراً نہیں جانا پڑتا ہے نا, ورنہ یہ مرد کتنے قابو آندے جے. سلیم بھائی کیا عورت اپنے خامد سے طلاق یا خلا لے سکتی ہے؟ لے سکتی ہے, جس طرح مرد کا حق ہے کہ وہ بیوی کو جب چاہے طلاق دے سکتا ہے بغیر وجہ کے بھی. اللہ کے ظلم مجرم ہوگا, طلاق واقع ہو جائے گی. عورت بھی بغیر وجہ کے خامد سے خلا لے سکتی ہے, گناہ گار ہوگی بغیر وجہ کے لیے, لیکن وہ تو اس کا حق ہے, وہ لے سکتی ہے. طلاق میں رجوع وہ ایک بندے کہتے ہیں جی ایک عورت کہہ رہی ہے جی میں نے بغیر وجہ کے لے رہی ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈیا سے ایک بھائی نے رابطہ کیا عثمان بھائی کے ساتھ, تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت کہتی ہے میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, یہ تو خود بہت بڑی وجہ ہے. اب یہ کہنا جی وہ کہ جی میں تیرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, جب وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہتی, یہ خود بذات خود بہت بڑی وجہ ہے. اس سے بڑی تو کوئی وجہ نہیں ہے, میں نہیں, بس تیری میری نہیں نبھ سکتی. ٹھیک ہے, زبردستی وہ آزاد عورت ہے نا, وہ لونڈی نہیں ہے. لونڈی کو آپ اپنی مرضی سے اپنے عقد میں رکھ سکتے ہیں, یا عقد میں تو نہیں ہوتا, وہ بغیر عقد کی ہوتی ہے. عقد تو آزاد کر کے جب بیوی بنائیں گے تو پھر تو وہ پھر آزاد ہو جائے گی, پھر وہ اپنی مرضی سے رہ سکتے. وہ صحیح بخاری میں بھی ہے نا, جب ایک لونڈی آزاد ہو گئی تھی, اس کا خاوند ابھی بھی غلام تھا, تو خاوند بخاری میں آتا ہے کہ وہ روتا پھرتا تھا. آپ نے اس کی بیوی کو بلا کے کہا تو اس کے ساتھ رہ, یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ کہ حکم میں کیسے دے سکتا ہوں, تیرا رائٹ ہے, تو خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نہ رہ.
میرا مشورہ ان کا پھر میں نہیں مانتی. فرمایا ٹھیک ہے. تو آپ سمجھا ہی سکتے ہیں نا صرف. اور عدالت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آخری درجے تک جج حضرات کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نہیں بجائے, لیکن اس کے بعد وہ نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے یار جانے دیں. اس میں طلاق میں رجوع کا طریقہ کیا ہوگا اور خلا کے اندر کیا طریقہ؟ طلاق 3 طلاقیں ہوگی تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا, الا یہ کہ کوئی شرعی حلالہ ہو جائے جو خود بخود ہوتا ہے. میرا کلپ چڑھا ہوا ہے 3 طلاق اور رجوع کے اوپر. یہ جو حلالے ہیں یہ تو حرام ہیں جو آج کل کروا رہے ہیں, پری پلان حلالے. جو خلا ہے نا وہ تو مسند شافعی میں موجود ہے کہ خلا والی عورت دوبارہ اسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے, کیونکہ مرد نے طلاق نہیں نہ دی, عورت نے اپنا حق استعمال کیا تھا نا, وہ خلا والا. خلا کے بعد دوبارہ اس مرد سے نئے حق مہر کے ساتھ نئی شادی ہو سکتی ہے. اور خلا والے کی عدت جو ہے وہ 1 مہینہ ہے, طلاق والی یافتہ کی 3 مہینے. خلا والی عورت ہے وہ کتنی دفعہ رجوع کر سکتی ہے, یعنی کہ اسی خاوند کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد دوبارہ وہ خلا لے, یہ کتنی مرتبہ ہو سکتی ہے؟ کوئی اس کی مرتبہ نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے وہ طلاق نہیں ہے نا, خلا ہے. بڑا ٹھیٹ مارتا ہے بار بار لے لینا. ٹھیک ہے, تھیوری کا نہیں کرنا, ایک بار ہی واپس لے لے بڑی گل ہے جناب. اور اگر عورت جو ہے نا وہ اپنے خامد پر جھوٹا الزام لگاتی ہے اور اس سے خلا لے لیتی ہے عدالت کے ذریعے, اس کا حق ہے, اللہ کے حضور پکڑی جائے گی زبردستی. وہ عورت دیکھیں وہ رہنے نہیں اس مرد کے ساتھ چاہ رہی, تو اس نے ایک حربہ استعمال کیا, تو اس مرد کو کہنا چاہیے اپنا دماغ کا علاج کرا, تو کیوں رکھنا چاہنا ہے ایسی عورت نو جو تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, جا چھوڑ اس کو. اچھا, خلا کے بعد حق مہر کا کیا کنسپٹ ہے؟ وہ اس کو حق مہر کا تو خلا سے تعلق ہی کوئی نہیں میرے بھائی. جب میاں بیوی کی رخصتی ہو گئی, عورت اس مرد کے لیے حلال ہی حق مہر کے عوض ہوئی ہے, اب حق مہر دینا ہوگا اس کو. ہاں رخصتی سے پہلے اگر علیحدگی ہو جائے تو آدھا حق مہر قرآن میں آیا. باقی جو موجل غیر موجل تو مولویوں نے بنایا ہوا ہے. اصولاً تو مرد عورت کے قریب ہی اس وقت جائے گا جب اس کو حق مہر دے گا جو اس کا حق ہے. اب موجل غیر موجل ہے تو وہ عورت نے اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے 5000 اون دے دے باقی باج دے دیں, تو باج دینا پڑے گا, کیوں نہیں دینا پڑے گا؟ اسی کے عوض تو اس کے لیے حلال ہوئی تھی. وہ تو آپ نے چلاکی کی نا کہ ایک موجل کروا کے غیر موجل کروا لیا. شریعت تو حق مہر ہی مانتی. موجل کا مطلب ہے کہ ابھی دیا جائے گا اجرت میں اور باقی بعد میں دیا جائے گا. حق مہر تو وہ اس مالک وہ ہے عورت حلال ہی حق مہر کے عوض ہوئی ہے. تو اب آپ سمجھ لیا, عورت سے جب آپ نے صحبت کر لی یا نہیں بھی کی, اس کو ہاتھ بھی لگا لیا, اس کی قیمت تھی حق مہر, وہ آپ اسی وقت بھی طلاق لے لینا تو حق مہر آپ کو دینا ہوگا. لیکن عورت خلا لے گی تو اس کو حق مہر واپس کرنا پڑے گا. کس کو؟ خامن. میں جب آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی وہ حلال ہی اس کے عوض ہوئی ہے تو بات ختم ہو گئی. یعنی یہ کنڈیشن نہیں, وہ حق مہر تو خلا تک جانا ہی نہیں نا میرے بھائی. میں بتا رہا ہوں کہ عورت کو چاہیے پہلے ہی حق مہر لے لے جس کے عوض اس کے لیے حلال ہوئی ہے. بھائی خلا لیندی رہے, وہ تو اس کی مالک ہے, حق مہر اس کا رائٹ ہے, وہ لے لیا اس نے, اس کے عوض تو اس نے شادی کی تھی. اب یہ تو نہیں ہے کہ بعد میں طلاق ہوگی تو پیسے واپس کر دے. فیسلٹی تو آپ ویل کر چکے ہیں نا, اس کو تو آپ انڈو نہیں کر سکتے نا. عورت کے ساتھ جو صحبتیں کی ہیں وہ انڈو ہو سکتی ہیں کیا؟ کوئی ہے فارمولہ آپ کے پاس تو بتا دیں. وہ اگر انڈو کر لیں تو آپ پھر حق مہر بھی انڈو کر لیں. بھی طلاق مانگ سکتی ہے, اس کو بولتے ہیں خلا. خلا کا طریقہ کیا یاد رکھیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, لیکن یہ بات بھی آپ سن لیں پہلے. جس عورت نے شوہر کو بلا وجہ طلاق دی وہ جنت میں نہیں جائیں گی, یہ اپنی جگہ ہے. اور مردوں سے بھی اوپر والی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے حاکم میں, اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی عورت سے نکاح کرے اور بغیر کسی وجہ کے اس کو چھوڑ دے. ان کے لیے بھی وہی, دن کے لیے بھی وہی, بنا وجہ کے نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اب کسی وجہ سے عورت چھوڑنا چاہتی ہے تو وہ خلا ڈیمانڈ کریں گی. خلا کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل طلاق سے الگ ہے. عورت ڈیمانڈ کریں گی مجھے خلا چاہیے, شوہر بولیں گا میں نے دیا, فنش. اگر شوہر بولتا میں نہیں دیتا ہوں تو عورت جائیں گی قاضی کے پاس. قاضی وقت کہیں گی مجھے یہ شوہر پسند نہیں ہے, ریزنز ایکس وائی زیڈ. قاضی وقت بولیں گا میں نے تمہارا خلا کر دیا, ختم. عورت چلے. خلا میں اس کو شوہر کے گھر رکنا نہیں, جس دن لی اسی دن چلے جائے اپنے والدین کے گھر, کیونکہ وہ اس کے طرف سے. دیکھیے مردوں کا ہے تو عورت کو ایک لائف لائن بھی ساتھ رکھو اس کو. جب عورت کوئی تکلیف ہے تو کہا تم تو اسی دن کوئٹ ہو جاؤ, تم کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ لوگ بولتے ہیں عورتوں کو روک کے تکلیف دیتے لوگ, شریعت نے نہیں دی. کہا جب تم ہی ڈیمانڈ کر رہی ہو تو تم کو روک کے فائدہ نہیں. اس کو تاکید کی گئی مرد کو کہ تم انتظار کرو 3 مہینے اور ویٹ کرو, ان کو کچھ بھی نہیں. تو یہ نکل جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کی نکاح کی دوبارہ عدت کیا ہے کہ اگر یہ کسی اور سے کرنا چاہے تو صرف 1 مہینہ ان کو انتظار کرنا ہے اس کے لیے.
ٹھیک ہے، اور وہ دوسرے کسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر خلا کے اندر جو ہے ایک الگ سسٹم ہے، یہ شوہر یا قاضی دونوں دے سکتا ہے عورت کے ڈیمانڈ پر. اس میں جو ہے کوئی رجوع نہیں ہے، اس کی 1 مہینے کی عدت ہے، لیکن وہ ویٹنگ پیریڈ شوہر کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ فوراً نکل جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیے، اس میں رجوع نہیں ہے. خلا میں ری میرج لیکن ہو سکتا ہے، نکاح جدید جو طلاق میں ہوتا ہے نا وہ ہے، اور خلا میں ایک بھی طلاق نہیں ہوتی. خلا ایک بیسٹ وے ہے عورت کے لیے، ایک بھی طلاق نہیں ہوتی، مطلب وہ بعد میں پھر آ سکتی ہے شوہر کے پاس اپنے چوائس سے. دیکھیے شوہر کو صرف 3 چانس دیے، عورت کو نہیں دیے. کیوں؟ تو وہ تنگ کر سکتا ہے نا مرد، تو کہا نہیں تم الگ ہو گئے تو ایک ہی اس میں تم الگ بالکل اپنی زندگی گزارو، تم ہی اگر چاہو تو پھر سے جا سکتی ہو اس کے پاس. شریعت نہیں تم کو وہ کر رہی، کیونکہ تم کو تکلیف ہے، کچھ کازز اور ریزنز کی وجہ سے تم چھوڑی ہو اس کو. تو مرد کو 3 موقع دیا. اب کوئی عورتیں سوچ سکتی ہیں ہم کو زیادہ موقع دینا تھا نا، طلاق پھر طلاق پھر طلاق پھر طلاق، 30 طلاق چل رہی، میری 60ویں طلاق چل رہی، میری 90ویں طلاق چل رہی، میری 120ویں طلاق چل رہی. تو آپ کے بارے میں اسلام بہت اونچا سوچتا ہے. اسلام نے آپ کو مذاق اور کھلواڑ نہیں سمجھا. تو کہا جو مرد تم کو 2 بار چھوڑ سکتا ہے، تیسری بار چھوڑ سکتا ہے، کیوں جانا چاہتی ہے اس کے واپس سے؟ جو اتنا نااہل نامعقول اور بیوقوف ہے کہ تم کو 3 بار چھوڑ سکتا ہے، تو تم کو کیوں جانا ہے ایسے مرد کے پاس؟ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. شریعت بولتی ہے تمہارے ساتھ کھلواڑ نہ ہو، بلکہ تم کو 3 چانس اس کو دیے گا صرف، لیکن آپ کو تو خلا کا چانس فل ہے، آپ اس سے الگ ہو جائے. خلا میں ایک بھی طلاق نہیں. لیکن یہ بات بھی بتا دوں، انڈین پرسنل لاء کے اندر خلا میں 1 طلاق گنی جاتی ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیں. وہاں ہوتا ہے کہ انڈیا میں جب عورت خلا ڈیمانڈ کرتی ہے تو مرد سے لکھوا کے لیا جاتا ہے کہ میں نے طلاق دیا. تو یہاں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. اگر وہ طلاق کی شکل میں خلا ملائے تو پھر اس کی عدت وغیرہ سب باقی رہیں گی، لیکن اگر ریئل خلا جیسا اسلامی خلا ملائے تو اس کے اندر کوئی عدت وغیرہ نہیں ہے، اور اس کے بعد عورت شادی کر سکتی ہے، یا اس سے ری میرج پھر لائف کے اندر واپس سے وہ کر سکتی ہے. تو یہ ہے خلا. تو عورت بھی طلاق لے سکتی ہے ڈیورس، اور مرد بھی ڈیورس لے سکتا ہے. تو مرد کو 3 چانس ہے، 3 چانس پر لوٹنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے، مرد جو ہے وہ ان کا حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پہ استعمال کر رہا ہے، روب ڈالتا ہے، دھونس دیتا ہے، یا اور بری طریقے سے ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تنگ کر کے وہ مہر معاف کرواتا ہے، یا کچھ اور. اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہیں تو لاؤ اپنے والدین کے گھر سے. یہ ساری گندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، اور عورتیں بیچاری اس میں پستی ہیں، وہ جو چکی کے 2 پارٹوں کے مابین. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا، وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، او اعراضاً، یا اب وہ اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا، اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں، اس کی طرف کوئی میلان نہیں، کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ اب نئی نویلی دلہن کی طرف ہے، اور اعراضاً جی بھر گیا، توجہ ہٹ گئی. فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں. صلح سے مراد یہاں پر اپنا معاملہ طے کر کے اور عورت خلا کر لے، بس صلح خیر. لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا، لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا. والصلح خیر، صلح اچھی ہے. وأحضرت الانفس الشح، البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالچ جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے. مرد چاہے گا میرا پورا مہر واپس کرو، عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے. وَإِن تُحْسِنُوا، یہ آ چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر، یہ مضامین آ چکے ہیں. وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، تم مرد ہو، تم مردانگی کا ثبوت دو اس معاملے کے اندر، نرمی کرو، ان کا حق جو ہے زیادہ رکھو. وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور تم تقویٰ کی روش اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. اگلا کویسچن انہوں نے کیا کہ عدالتی خلع کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں خلع جو ہے وہ اس کی پہلے اصل یہ دیکھ لیجئے کہ اگر پیسوں کے بدلے میں شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے یہ خلع ہے، اور بغیر پیسوں کے دے تو شریعت اس کو کہتی ہے طلاق. اس کا مطلب ہے کہ شوہر ہی خلع کرے گا، شوہر ہی طلاق دے سکتا ہے، جج نہ خلع کر سکتا ہے نہ جج طلاق دے سکتا ہے کیونکہ وہ شوہر نہیں ہے. تو یہ جو کورٹ سے بعض اوقات ایک آرڈر جاری ہوتا ہے یہ نکاح کو ختم کرنے کا ہوتا ہے، یہ فسخ نکاح ہے جیسے بھی میں نے بتایا، یہ حقیقتاً خلع ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے ہاں معروف ہو گیا. بہرحال اب یہ جو کورٹ کا خلع ہے یہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا. صرف 2 صورتیں فقہ حنفی میں بڑی لکھی ہیں، ایک یہی جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ حقوق زوجیت پر انسان بالکل بھی قادر نہ ہو، اور دوسرا مفقود الخبر کہ وہ کہیں ایسی جگہ چلا گیا جہاں جنگیں ونگیں ہو رہی اور اب شوہر کا کچھ پتہ نہیں، کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے، کوئی اس کی اطلاع نہیں مل رہی، تو عورت جج سے آ کر کہے گی، یعنی کورٹ میں دعویٰ کرے گی کہ مجھے علیحدگی دلوائی جائے.
وہ جج تحقیق کرے گا اور 4 سال کی مدت دے گا. 4 سال کے اندر اگر اطلاع مل جائے شوہر کی تو نکاح قائم رہے گا, نہیں ملے وہ پھر آ کے کورٹ میں بتائے گی, تحقیق ہوگی اور اس کے بعد جج جو ہے وہ 1 سائیڈڈ فسخ نکاح کر دے گا. اب یہ عورت نکاح سے فارغ ہو گئی, کسی اور سے شادی کر سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں. بعض بہنیں جو ہوتی ہیں جو مطلب پہنچتی ہیں کورٹ میں اور پھر وکلاء سے مشورہ کرتی ہیں, اور یہ وکیل اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے, بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تمہیں ایسے نجات نہیں ملے گی, الزام لگاؤ, کہو لکھو کہ شوہر میرا زانی ہے, غیر عورتوں سے مراسم ہے, شراب پیتا ہے, الٹی سیدھی حرکتوں میں مجھے مارتا ہے, پیٹتا ہے, خرچہ نہیں دیتا, یہ سب لکھو گے تو کیس مضبوط ہوگا. اس طرح جھوٹ لکھ کر پھر جو 1 سائیڈڈ یہ فسخ نکاح کا آرڈر لیا جاتا ہے, یاد رکھیں اس طرح نکاح نہیں ٹوٹتا ہے. یہ عورتیں اپنے شوہر کے نکاح میں رہیں گی اور کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہیں, چاہے کورٹ کا یہ آرڈر, کیونکہ جج تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں نا, ان کا قصور نہیں ہے, وہ تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس میں نکاح قائم رہے گا, اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے, اور اس میں ماں باپ بھی شریک ہو جاتے ہیں بسا اوقات, اس پر توجہ رکھنی چاہیے. اور وکالت کا پیشہ فی نفسی ہی جائز ہے. وکیل اگر خدا نخواستہ جھوٹ بولے, مظلوم کو ظالم, ظالم کو مظلوم بنائے تو وہ اس کا قصور ہے, لیکن وکالت کا پیشہ شرعاً بالکل درست ہے, اس میں حرج نہیں ہے. خلا لینے اور دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کیا خلا کے سلسلے میں مہر معاف کرنا ہے یا دینا ضروری ہے؟ میں نے پڑھا ہے کہ بعض کبار صحابہ بشمول عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس وغیرہ, بالخصوص خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان کا فرمانا ہے کہ خلا کے بعد 1 حیض کے بعد لڑکی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. یہی قول امام احمد بن حنبل سے بھی منقول ہے. پوچھنا ہے کہ شوہر مجبوری کی حالت میں اس قول پر عمل کرنے کی کوئی شدید مجبوری کی حالت میں اس قول پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ برائے مہربانی گنجائش والے پہلو کو شدید مجبوری میں اختیار کرنے کی کوئی صورت بتا دیں. اگر حیض شروع ہونے کے 1 دن بعد یا 2 دن بعد خلا دے دی جائے تو کیا یہ حیض خلا میں شمار ہوگا؟ خلا لینے اور دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ عورت کو اگر شوہر میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہے, جس کی وجہ سے اس کا شوہر کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا, تو عورت شوہر سے مطالبہ کرے کہ میرا مہر واپس لے لو اور مجھے ڈیورس دے دو. ہوتی وہ طلاق ہی ہے, لیکن وہ طلاق جس میں مطالبہ عورت کی طرف سے ہو, اس طلاق کو خلا کہا جاتا ہے. یہ خلا طلاق سے الگ کوئی چیز نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ مطالبہ اس میں عورت کی طرف سے ہوگا, اور شوہر فری میں یہ کام اگر کر دے تو ٹھیک ہے, نہیں کر رہا تو عورت پیشکش کیا کرے کہ بھئی مہر واپس لے لو. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ وہ طلاق ہوگی جس میں مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوگا. ویسے جب مرد طلاق دیتا ہے تو رجوع کا حق ہوتا ہے, یہاں طلاق ایک ہوگی مگر مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے اس کا معاوضہ لیا ہے. وہ معاوضہ کیا ہے؟ مہر. تو معاوضہ لیا ہے تو معاوضہ عورت نے اسی چیز کا دیا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں, تو آزاد طلاق بائن میں ہوتی ہے, طلاق رجعی میں نہیں ہوتی. تو ایک طلاق ہوتی ہے مگر نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. اور یہ کام عدالت سے بھی کروایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر شوہر کو عورت نے مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق چاہیے, خلا چاہیے, آپ مہر لے لو. شوہر سیریس نہیں لے رہا اس بات کو, تو عورت عدالت کا دروازہ بھی اسلام میں کھٹکھٹا سکتی ہے. عدالت یہ نہیں کرے گی کہ زبردستی طلاق واقع کر دے گی, عدالت یہ کرے گی کہ شوہر کو بلائے گی, زبردستی گھسیٹے گی کہ بھائی نہیں آ رہے, تو پولیس آئے گی, شوہر کو اٹھا کے عدالت میں لائے گی, اور عدالت شوہر سے کہے گی کہ تمہاری بیوی تم سے ڈیورس چاہتی ہے, مہر واپس کرنے کے لیے تیار ہے, تو تم اس کو ڈیورس دے دو. یہ عدالت یہ کام اس لیے کرے گی کہ تاکہ شوہر اس مطالبے کو سیریس لے. بعض چیزیں جب عدالت کے تھرو ہوتی ہیں تو شوہر کہتا ہے واقعی یہ کیا, اس میں یہ مذاق نہیں کر رہی, یہ کیا ہے, سیریس ہے. تو پھر عدالت اگر شوہر ایگری ہو گیا, جو کہ عام طور پر ہو جاتا ہے جب یہاں تک معاملہ چلتا ہے, تو عدالت کہے گی ٹھیک ہے بھائی آپ اس خلا نامے پر سگنیچر کر دیں. سگنیچر ہو جائے گا. عدالت کے بیچ میں انوالو ہونے کے چند فائدے ہوں گے. نمبر 1, جو شرائط طے ہوں گی نا, قانونی طور پر شوہر ان کو پورا کرنے کا پابند ہوگا. عدالت درمیان میں نہ آتی تو یہ بھی, ایک تو شوہر سیریس نہ لیتا, دوسرا جو شرطیں طے ہوتی اس پہ عمل کون کرواتا. تو اس لیے شریعت نے اس میں عدالت کو انوالو کیا ہے کہ یہ کورٹ کے ذریعے یہ کام کیا جائے, تاکہ خلا میں اور بھی شرطیں ہو سکتی ہیں نا کہ ان شرطوں پہ مجھے خلا چاہیے, تو وہ تمام شرطیں, پھر نان نفقے کا خرچہ
شوہر دے گا خلا کے بعد جو عدت ہوگی اس میں نان نفقہ کون دے گا؟ شوہر دے گا. تو یہ بھی عدالت کے ذریعے, اور کیونکہ کیس کہاں گیا تھا؟ عدالت میں گیا تھا, تو یہ فائدہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جنرل مشرف نے کیا کیا ہے, بیڑا ہی غرق کر دیا سارا, خلا کی ایسی کی تیسی کر دی. انہوں نے لیبل لگایا خلا کا, مگر عدالت کو حق دے دیا کہ شوہر طلاق دینے پر راضی ہو یا نہ ہو, جب عورت کیس دائر کرے گی عدالت خلا کی ڈگری عورت کو پکڑا دے گی. حالانکہ خلا ایک ایگریمنٹ ہے, اور ایگریمنٹ دونوں فریقوں کے راضی ہوئے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو یہ گڑبڑ شروع ہو گئی ہماری عدالتوں میں. اب مسئلہ کیا ہے؟ یعنی عدالت کا کام خلا میں صرف اتنا تھا کہ شوہر کو خلا پر مجبور کرے. اگر عدالت سمجھتی ہے نا کہ یہ غلط ہو, یعنی واقعی یہ, اور وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک وجہ یہ بنی تھی کہ صحابیہ بہت خوبصورت تھیں, انہوں نے دیکھے بغیر کسی سے نکاح کر لیا, اور وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں تھے, بالکل صورت کے لحاظ سے سیاہ بھی تھے, قد بھی چھوٹا تھا. جبکہ وہ جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئیں. وہ نبی کے پاس عدالت کے طور پہ آئی نا. نبی تو ایز ایک ٹائم مفتی بھی تھے, قاضی بھی تھے, جج بھی تھے, وہ سب کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے کمانڈر بھی تھے, سب کچھ وہی تھے. تو جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. جب پہلی رات انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ رنگ بھی بہت سیاہ تھا, قد بھی بہت چھوٹا تھا. تو وہ نبی کے پاس آئیں, یعنی عدالت کے پاس آئیں. وہ نبی کی عدالت میں آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بی من الجمال ما ترا, میں جتنی خوبصورت ہوں آپ جانتے ہیں, میں نے ان دیکھے میں نکاح کر لیا ہے, اب میں نکاح کر کے پچھتا رہی ہوں, میری اور صورت اور ان کی صورت میں کوئی میچ نہیں ہے, تو میں نہیں ان کے ساتھ رہ سکتی, میں ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتی. ایک ریزن, معقول ریزن تھی کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا, اب غلطی ہو گئی تو اب ہو گئی, اب یہ تو نہیں کہ میں ان کے ساتھ, تو مجھے ان سے علیحدگی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا لیا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور ان کو مشورہ دیا آپ نے کہ بھئی ان کو ڈیورس دے دو. تو عدالت کے ذریعے جب یہ کام ہوتا ہے تو تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کا یہ آرڈر مشورے کے طور پہ تھا, یہ قانونی حکم نہیں تھا, کیونکہ نبی ہی نے حکم فرمایا کہ طلاق کا اختیار شوہر کے پاس ہے. اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خلا میں دونوں کا ایگریمنٹ ضروری ہے. خیر وہ صحابی مان گئے بات, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا مہر واپس کر دو. تو ان صحابیہ نے کہا کہ مہر کے علاوہ بھی اگر کچھ رقم چاہیے تو میں دینے کے لیے ایگری ہوں, کہ اگر یہ اس پہ ایگری نہیں ہوتے تو پورا باغ انہوں نے مہر میں دیا تھا, تو میں اس سے علاوہ بھی. انہوں نے کہا نہیں بس مجھے مہر دے دو. اچھے لوگ تھے نا کہ بھئی جو میرا خرچہ ہوا ہے وہ واپس کر دو. تو انہوں نے دے دیا, اور حضرت ثابت نے طلاق دے دی. یہ نہیں کہ نبی نے خلا کے پیپر پکڑا دیے اور کہا کہ بس جاؤ, حضرت ثابت نے زبان سے طلاق دی ہے. پھر ان کو نبی نے بھی حکم دیا تھا طلقھا, ان کو کیا دے دو, طلاق دے دو. تو خلا میں طلاق دینا ضروری ہے. خلا کے پیپر پہ سائن کر دیا تو وہ بھی طلاق دینے ہی کے مترادف ہے, کیونکہ طلاق کبھی ریٹرن ہوتی ہے, کبھی طلاق کے لفظ سے ہوتی ہے, کبھی خلا کے لفظ سے ہوتی ہے, وہ مفہوم ایک ہی ہے سب کا. اب کیا ہے, عدالت نے گڑبڑ یہ کی ہے کہ شوہر بنا دیا شوہر کے بجائے جج کو. بیوی شوہر کی ہے تو طلاق کا اختیار کس کو ہوگا, شوہر کو. تو جج آج کل عورتوں کے شوہر بنے ہوئے ہیں پاکستان میں, سمجھ رہے ہو. جب عورت کو طلاق چاہیے تو شوہر سے بھی مانگ سکتی ہے, اور فیملی کورٹ کے جج سے بھی مانگ سکتی ہے. تو آدھا تو وسیم بھائی شوہر ہو گئے, آدھے شوہر کون ہو گیا, عورتوں کے فیملی کورٹ کے ججز ہو گئے. سمجھ رہے ہو. ایسا نہیں ہے, اللہ میاں نے ہماری عورتوں کا شوہر جس کو بنایا ہے وہی ہے پورے A to Z. کتنے ہیں, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ٹوٹل یہی شوہر ہے عورت کا. جج عورت کا شوہر نہیں ہوتا. جج صرف اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے, طلاق دے سکتا ہے. ہماری آپ کی عورتوں کو جج طلاق نہیں دے سکتے. اسی احساس نے تو ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے, اور ہمارے پاس ہے کیا. آج کل کی عورتیں وہ کون سا اتنے شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہیں. شوہر کو بس یہی احساس ہوتا ہے کہ میری ہے, میری مرضی کے بغیر میری نکاح سے نکلے گی نہیں. اسی احساس نے میاں کو زندہ رکھا ہوا ہے. حکومت نے, جنرل مشرف نے ہم سے یہ احساس بھی چھین لیا. اب یہ بھی نہیں ہے, پتہ نہیں آپ کی ہے یا نہیں ہے, جب تک ہے ٹھیک ہے, ورنہ وہ اس کو وسیم بھائی اچھے لگے. کلیم بھائی کی بیوی پر کلیم کو اعتماد نہیں ہے. اس کو پتا ہے میں اس کا میاں اس وقت تک ہوں جب تک اس کو سلیم اچھا نہیں لگ رہا. جس دن اس کو سلیم اچھا لگا, یہ عدالت میں جائے گی
اور جج سے کہے گی کہ مجھے سلیم اچھا لگتا ہے, مجھے اس سے بولو ڈیورس, عدالت پکڑا دے گی خلا کی ڈگری. یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس بیس پر عورت نے خلا لے کے کہیں اور شادی کی, ٹوٹلی زنا ہے, بدکاری ہے. اور جو وکیل عورت کو اس کیس میں عورت کی مدد کرتے ہیں وہ اس زنا میں عورت کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. دیکھو ایک دنیا کا قانون ہے, ایک اللہ کا قانون ہے. تو آپ دنیا کی گرفت سے بچو گے, اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. ہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, شریعت نے عدالت کو بعض صورتوں میں شوہر کی مرضی کے بغیر بھی نکاح ختم کرنے کا رائٹ دیا ہے. بعض صورتوں میں وہ یہ ہے کہ شوہر واقعی عورت پہ ظلم کر رہا ہو. جب شوہر واقعی عورت پہ ظلم کر رہا ہو تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر ایسی عورت شوہر سے طلاق مانگے تو شوہر پر واجب ہے کہ اس کو طلاق دے, واقعی ظلم ہو رہا ہو. لیکن ظلم وہ جس کو شریعت ظلم مانتی ہے, صرف یہ نہیں کہ عورت کہہ دے کہ یہ ظلم ہے, اور ایسا ظلم کہ اس ظلم کو ظلم بھی شریعت مانتی ہو, اور اس ظلم میں شریعت جج کو یہ رائٹ بھی دیتی ہو کہ یہ اس نوعیت کا ظلم ہے کہ اس میں آپ نکاح ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ نے مرد کو حکم دیا ہے کہ امساکم بمعروف او تسریحم بإحسان, عزت سے رکھو نہیں تو عزت سے چھوڑ دو. اب مرد رکھ نہیں رہا, اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا. بیسک کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 100% کہیں بھی نہیں ہوتا. بعض عورتیں اس بیس پہ کہ ہمارے مرد تمیز سے بات نہیں کرتے, یہ بہت بری بات ہے تمیز سے بات نہ کرنا, لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی بیس پہ عورت کو جج سے طلاق لینے کا حق حاصل ہو جائے. اس میں عورت کو خلا کا حق تو ہوگا, بھائی تمیز سے بات نہیں کرتا تو بھائی شوہر اس کو ڈیورس دے دے, اچھی بات ہے دے دے, لیکن اگر نہیں دیتا تو عدالت نہیں دے سکتی. جیسے یہ معقور عذر تھا حضرت جمیلہ کا کہ ان کو شوہر دیکھے بغیر شادی ہوئی ہے, بالکل پسند نہیں آئے, لیکن اس کے باوجود ایسے کیس میں عدالت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ زبردستی طلاق دلوا دے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں عدالت خلا کروا سکتی ہے کہ بھئی نہیں آ رہے تو چھوڑو, اس رشتے کا فائدہ نہیں ہے. رائٹ عدالت کو کب ہے؟ کچھ مظالم ایسے ہیں, وہ اتنی سنگین نوعیت کے مظالم ہیں کہ ان میں شوہر اگر طلاق نہیں دے رہا تو عدالت خلا نہیں بلکہ نکاح فسخ کر سکتی ہے. اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں کہ نکاح کو ختم کر دے, جو عقد ہوا تھا اس عقد کو کیا کر دے, فسخ کہتے ہیں رفع العقد من الاصل, کسی چیز کو جڑ سے ہی ختم کر دینا. بھائی یہ نکاح کا لدم تو ہوگا تو وہ بھی طلاق ہی, یعنی طلاق ہی کہلائے گی, لیکن اس میں عدالت کو یہ حق ہوگا کہ شوہر اگر ڈیورس نہیں دے رہا تو عدالت کیا کرے گی, نکاح ختم کر دے گی. لیکن اس خاتمے کو خلا نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں, فسخ نکاح. سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ کون سے مظالم میں؟ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, جنگلیوں کی طرح نا کوٹتا ہے بے تحاشا, بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا. بیسک کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے پاس گاڑی ہے تو بیگم کو گاڑی کیوں نہیں خرید کے دی ہوئی ہے, اپنے پاس اچھا موبائل ہے تو بیگم کے پاس موٹرولا کیوں دیا ہوا ہے اس کو. بیسک نہ, کھانے پینے سے بھی جا رہی ہے, وہ خود جاب کر کے کما رہی ہے, یہ کمبخت اپنی بیسک ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. یا شوہر نکاح کے بعد پتہ چلا کہ نامرد ہے اور قابل علاج بھی نہیں ہے, 1 سال کا عدالت علاج کی مہلت دے گی, 1 سال میں بھی علاج نہیں ہوا اس کا. تو یہ بیسک مسائل ایسے ہیں جن کی بیس پر اگر شوہر طلاق نہ دے, اور بھی کچھ مسائل ہیں, تو اس میں پھر ایسی سنگین نوعیت کے جرائم میں, ظلم میں, پھر اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا تو پھر عدالت کو یہ اجازت شریعت نے دی ہے کہ وہ دونوں کا نکاح بولو ختم. شوہر گم گیا, لاپتہ ہو گیا, پتہ ہی نہیں زندہ ہے مردہ ہے کہاں ہے, کوئی رابطہ ہی نہیں کر رہا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ نکاح ہو جاتا ہے, شوہر رخصتی کے لیے ایگری نہیں ہو رہا, عورت کہہ رہی ہے بھائی رخصتی کرو, وہ کہہ رہے ہیں نہ میں رخصتی کروں گا نہ میں طلاق دوں گا. ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں, یہاں نکاح ہوا اس کے بعد شوہر چلا گیا جاپان, 4 سال سے جاپان میں, یہاں عورت رول رہی ہے بھائی مجھے یا تو جاپان بلاؤ یا ادھر آؤ یا طلاق دو. ایسی صورت میں بھی اگر شوہر ڈیورس نہیں دیتا تو عدالت کو نکاح ختم کرنے کا اختیار ہے, عدالت نکاح کو ختم کرے گی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ چند صورتیں ہیں. اب دیکھو علماء نے کتنا بڑا ظرف کیا ہے, کتنا بڑا ظرف, حتی الامکان جہاں تک گنجائش تھی نا. اب علماء نے کہا کہ عدالت اس میں دے پھر بھی خلا کی ڈگری رہی ہے فرسٹ ایسے کنڈیشن میں بھی, تو علماء نے کہا چلو یہ ہے خلا, عدالت اس کو خلا کا نام دے رہی ہے, ہم اس کو کیا فرض کر لیتے ہیں, فسخ نکاح.
تو ایسے خلا کو بھی ہم صحیح مان لیتے ہیں، حالانکہ اصولی طور پر یہ بات بنتی نہیں ہے کہ وہ خلا کہہ رہی ہے اور ہم اس کو کیا کہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو فسخ نکاح کی شرطیں پوری پائی جا رہی ہیں، تو عدالت نے جہالت میں فسخ نکاح کو خلا کہہ دیا، الفاظ کے ہیر پھیر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو خلا کہہ رہی ہے اور ہم کیا کہہ دیں گے بھائی فسخ نکاح، تو الفاظ کے بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ عورت نے اگر عدالت میں خلا کا کیس کیا تو خلا کی اگر شرطیں نہیں پائی جا رہی لیکن فسخ نکاح کی پائی جا رہی ہیں، اور عورت نے گواہوں سے ثابت کر دیا کہ یہ ظلم مجھ پر ہو رہا ہے اور عدالت نے خلا کی ڈگری دے دی، تو ہم اس خلا کو صحیح مانتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ خلا ہے بلکہ اس لیے کہ ہم اس کو کیا فرض کر لیں گے۔ لیکن اگر فسخ نکاح کی شرطیں نہیں پائی جا رہی یا پائی تو جا رہی ہیں مگر عورت نے ثابت نہیں کی عدالت میں، صرف دعوے ہی دعوے ہیں، بھئی عورت نے الزام لگا دیا یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، یہ مارتا بھی ہے بے تحاشا اور وغیرہ 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 لگا دیا، لیکن ثابت نہیں کر رہی، تو پھر ایسی صورت میں بھی وہ خلا کا لدم ہوگا۔ تو اس سے اب خلاصہ کیا نکلا، یہ اس پہ کلپ بنا کے چڑھا دیں یہ خلا کے بارے میں نا، ان سے کہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تو اگر اس طرح کی کوئی کیس ہے کہ بہت زیادہ مارتا پیٹتا ہے، یا دیکھو ایک آدھ تھپڑ مارنا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ گھروں میں ہو جاتا ہے، کسی دن شوہر کو غصہ آیا اٹھا کے لات مار دی، غلط کیا، مگر یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ اس کی بیس پر عورت طلاق لے گی، کیونکہ فیملی سسٹم کو بھی تو بچانا ہے نا۔ یہ لبرل لوگ تو ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تھپڑ کیوں مارا اس نے، ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کو بھی دیکھیں گے، تھپڑ مارنا غلط ہے، اس غلطی کی اصلاح موٹیویشن سے ہوگی، اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے گا، اس غلطی کی اصلاح اس سے نہیں ہوگی کہ ایک تھپڑ لگایا تو عدالت میں جا کے خلا لے لے، تو اس سے تو خاندانی نظام برباد ہو جائے گا، ان بچوں کا کیا قصور ہے جو بیچارے پیدا ہو چکے ہیں، تو ایسے تو کسی کا گھر بھی نہیں بسے گا۔ پھر خواتین کوئی ایسی بات کہیں گی جس عورت کو طلاق چاہیے ہوگی وہ کیا کہے گی، اپنے میاں کو اتنا مجبور کرے گی ذہنی ٹارچر کہ وہ 2 تھپڑ لگائے گا اور عدالت میں جا کے کہ میرے میاں نے مجھے تھپڑ لگایا ہے، تو یہ تو گویا پورے طور پر اس کا ہاتھ میں طلاق کا اختیار آ گیا نا، تو یہ تو خاندانی نظام تباہ ہوگا۔ تو اس لیے فقہا کہتے ہیں بے تحاشا مار پیٹ۔ نمبر 2 نان نفقہ، بیسک نان نفقہ نہیں دے رہا۔ نمبر 3 گھر بسانے کے لیے ایگری نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہے بھائی مجھے گھر میں رکھو، وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نہ اپنے گھر لے کر آؤں گا نہ تمہیں طلاق دوں گا، اس پہ بھی ایگری نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ نامرد ہے، اور بھی 1-2 چیزیں میرے ذہن سے نکل گئیں، یا کوئی ایسی خطرناک بیماری ہے اس کے اندر، شادی کے بعد پتہ چلا کہ بھائی یہ کوئی ایسی بیماری ہے جو لگتی ہے، پہلے نہیں پتا تھا بعد میں پتا چلا، تو اس طرح کی چند کیسز ایسے ہیں جس میں عدالت اگر خلا کی ڈگری دیتی ہے بشرطے کہ عورت نے یہ ثابت بھی کیا ہو کہ ایسا ہے، تو پھر ہم اس خلا کو فسخ نکاح فرض کر کے مان لیتے ہیں، اور پھر اس میں عورت پر لازم ہے، اچھا یہ چیزیں نہ ہو تو پھر اس خلا کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے، اسے نکاح ختم نہیں، پوری امت کا اجماع ہے، اس میں دیوبندی بریلویوں کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اہل حدیث کا بھی کوئی اختلاف نہیں، چاروں اماموں کا بھی اتفاق ہے، سب پوری امت کا اجماعی مسئلہ۔ اب کوئی نیا پروفیسر بیٹھ کے مارکیٹ میں نئی چیز لے آئے تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ نئے مفتی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو رہے ہیں، وہ لے آئے نیا فتویٰ تو ایک الگ بات ہے۔ اب اس میں حکم یہ ہے کہ اگر خلا واقعی خلا ہوا ہے تو پھر، اور اس میں فقہا کا اختلاف ہے، بعض فقہا کہتے ہیں کہ 1 حیض عدت ہے اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ 3 حیض۔ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے 3 حیض عدت ہے، 1 حیض عدت نہیں ہے، تو اپنے فقہ کو بلا ضرورت شدیدہ چینج کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جب ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں تو تمام مسائل کے ساتھ اس کو فالو کریں گے۔ بر صغیر میں فقہ حنفی پر عمل ہوتا ہے تو اسی پر عمل عورت پر واجب ہے۔ ان خاتون نے پوچھا اگر شدید ضرورت ہو تو کیا 1 حیض گزار کے کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں؟ تو شدید ضرورت کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا نا اس وقت تک ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ کس نوعیت کی ضرورت ہے۔ یہ شدید ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے فوراً شادی کرنی ہے، شدید ضرورت تو ایسے موقع پر، انفرادی ضرورت تو شدید ہوتی بھی نہیں ہے، کسی ایک شخص کی کوئی ضرورت ہو نا اس کی بیس پر فتویٰ نہیں چینج ہو جایا کرتا۔ جیسے گمشدہ لوگ جب ہندوستان میں بلوے میں بہت لوگ گم ہونے لگے تو علماء نے پھر فتویٰ دیا کہ امام مالک کے قول پر، تو یہ خاتون ان کو شدید ضرورت ہے کیا، یہ اپنی ضرورت کو لکھ کے جامعۃ الرشید کراچی یا دارالعلوم کرنگی کراچی میں لکھ کے بھیجیں کہ اس قدر شدید ضرورت میں کیا میں امام احمد بن حنبل کے فقہ کو فالو کر سکتی ہوں۔ تو اگر علماء دیکھیں گے کہ واقعی آپ کی نوعیت اتنی شدید ضرورت کی ہے تو وہ آپ کو خود ہی اجازت دے دیں گے، اور اگر دیکھیں گے یہ اس نوعیت کی ضرورت نہیں ہے تو اصول یہی ہے کہ جو طلاق کی عدت ہے وہی خلا، کیونکہ خلا بھی طلاق ہی ہے، تو 3 حیض گزارے بغیر کہیں اور نکاح نہیں ہو سکتا۔ باقی حیض آنے کے اگلے دن اگر خلا ہو گیا ہے
تو بھی 3 حیض ہی گزارنے پڑیں گے, اور حیض کے دوران اگر خلا ہوا ہے تو اس حیض کا اعتبار نہیں ہے.